تلاوت قرآن پاک سورہ 3 کی آیات و بینات اور ترجمہ علی احمد تلاوت فرمائیں گے اور ایان ہمیں ترجمہ سنائیں گے. تو شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والتین والزیتون. انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم. وطور سینین. اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم. وهذا البلد الامین. اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے اسے پس سے پس تر حالات میں لوٹا دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا دائمی اجر ہے. فما يكذبك بعد بالدین. پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین یا قیامت اور جزا و سزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ صدق اللہ العظیم. صدق اللہ. جزاکم اللہ. سورہ 3. سورۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، مبارک مقامات کی بھی قسم ہے اس میں، مکہ کی. مکہ کی قسم ہے، اور ساتھ میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے انسان کو بہت اچھی ساخت میں پیدا کیا. ساخت سے کیا مراد ہے آپ کی یہاں پہ؟ ساخت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ ساری مخلوقات سے افضل بنا دیا. جی یعنی مخلوقات میں آپ دیکھ سکتے ہیں چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، پرندے، جانور، سب چیز. لیکن جو انسان تخلیق کیا اس کو بہت ہی اعلیٰ طریقے سے بنایا. یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کو آنکھ دی، سننے کو کان دیا، بولنے کو زبان دی، سوچنے کو عقل اور دماغ دیا، دیکھنے کو بصارت دے دی. تو یہ ساری تخلیق کس کی ہے؟ ہم نے ایک جگہ، ایک اور جگہ پہ پڑھا تھا افلا ینظرون، کیا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت. وہ تو آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ آسمان کو کس نے بلندی دی، زمین کو کس نے ہموار کیا، تم دیکھتے نہیں یہ اونٹ کس نے پیدا کیا کہ اس کی کوہان بنائی، اس کے نشیب و فراز بنا دیے. تو وہ اللہ ہے. تو یہاں پہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہت اچھا، بہت پیارا، بہت خوبصورت شکل و شباہت سے پیارا بنا کر، اچھا بنا کر اس دنیا میں پیش کیا، بھیجا. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے اسے پس تر حالت میں لٹا دیا. سورہ دہر میں بھی بتایا تھا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تو راہ دکھلا دی اور تم پہ چھوڑ دیا، چاہے تو شکر کرنے والے بن جاؤ، چاہے تو ناشکرے بن جاؤ. اب یہاں پہ مفسرین اس بات کا ترجمہ کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ جب انسان نیکی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے کھول دیتا ہے. وہ جھوٹ سے بچتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ وہ جھوٹ سے بچا رہے.
وہ برائی سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ برائی کے راستے اس کے لیے روک دیتا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو سی ہے آپ کو بے حیائی سے بچاتی ہے. تو یہاں پہ بتایا کہ جو لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں، جو بے حیائی کے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں ڈالی رکھتا ہے یہاں تک کہ ان پر موت واقع ہو جاتی ہے. اور جب لیکن جو لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو نیک عمل کرتے رہے، نیکی کی ترغیب دیتے رہے، نیکی کی تعلیم خود بھی عمل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے رہے، تو کہا فلہم اجر غیر ممنون، عمل کا ان کے لیے ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہے. یعنی ان کی نیکیاں ایسی ہیں جو فار ایور ہیں، ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں. جی. تو سورہ 3 کا لب لباب یہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت پیارا بنایا، کمزور سے طاقتور بنایا، خوبصورت شکل دی، دیکھنے سننے سمجھنے شعور عقل اور یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں. اور نعمتیں دینے کے بعد کہا کہ جو اس کا انکاری ہو گیا، جو نہ مانے گا، وہ پستیوں میں کہتے ہیں نا ذلت کی گہرائیوں میں چلتا چلا جائے گا. جی. اور جس نے مان لیا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے، فلہم اجر غیر ممنون، اور ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوتا. کسی کا بینیفٹ، ہم اکاؤنٹس فائنینس کے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ کتنا بینیفٹ ہے، اتنے ٹائم پیریڈ کا بینیفٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا وہ عمل ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا. کیا؟ کنواں کھدوا دیا، جب پانی چلتا رہے گا تو چلتا رہے گا. سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ اولاد کا ہے، کہ اگر اچھی اولاد کی تربیت ہو جائے، اولاد باعمل ہو جائے، نیک کام کرے، تو وہ جب تک سلسلہ چلتا رہے، جب تک وہ نیک کام کرتی رہے، تو اس کا ثواب بچوں کو، اس کے ماں باپ کو ملتا رہتا ہے. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موٹیویشنل سپیکر اسد قریشی، جو ابھی تھوڑی لمحے بعد ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے، ان سے بھی ان کے خیالات کا ہم پوچھیں گے اور ان سے بھی ان کی معلومات لیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے ایز اے والدین، ایز اے پیرنٹس، ہمیں کیا ایسے اقدام کرنے چاہیے اور ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہو تاکہ وہ ہمارے لیے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بن سکے. یہ خود سے نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو سوچنا. اللہ نے کیونکہ دی ہے نعمتیں، عقل دی ہے، شعور دی ہے، سمجھ دی ہے، تو آپ کو راہ بھی دکھلا دی. اب آپ کی اور ہماری ثواب دید ہے، اور کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں اولاد دی تھی، مال دیا تھا، تو آپ نے اس کو کیسے استعمال میں لایا. آج کا پروگرام انشاءاللہ العزیز ہم جاری و ساری کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے. نعت رسول مقبول علی احمد سے ہم سنتے ہیں. جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار،
قسمت بدل رہی، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ کے شہر میں۔ یہ مجھے مائک دیں گے، آپ یہ شروع کریں نا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جی وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی مدری العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جل سے ورفعنا لک ذکرک، اس ذات کا قرآن، اس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، یاسین و مزمل و مدثر و طہ، یاسین و مزمل و مدثر و طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی، وہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ ہے کہ ہمیں صرف بچوں کو ایکسپوئر دینا ہے، یہ نہیں کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی یا تو ہم کہتے ہیں کہ اسے عالم دین بنائیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنائیں، یا اس کو کہتے ہیں کہ انجینئر بنائیں، بلکہ اس کو ایکسپوئر دیں، اس کو حالات اور واقعات کا تجزیہ کرنے کا موقع دیں، اس کو سمجھ اور شعور دیں، باقی وہ جو بھی بنے گا، ایک اچھا انسان بن گیا تو ایک اچھا روزگار کمانے والا انسان بن جائے گا۔ اور سب سے بڑی چیز دو چیزیں اور جی کتاب پڑھنے کا عادی بنائیں، اگر وہ پاکستان کہیں بھی ہیں، کہیں ٹریول نہیں کر سکتے، کتابیں پڑھیں، ایک چیز کی نہیں، دوسری چیز دوسری زبان کی پڑھیں، اپنی ان کی زبان کی پڑھیں، کوئی وہ نہیں ہے، کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کا دماغ کھلے گا، اگر آپ کتاب نہیں پڑھتے ہیں، مسافر ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، تو اس سے آپ کو اور زیادہ اندازہ ہوگا، تو اگر آپ سفر بھی کریں اور ساتھ ساتھ کتاب بھی پڑھیں، یہ اپنی زندگی کے اندر دو چیزیں اگر آپ رکھ لیں گے نا، تو آپ کو زندگی کا مزہ بھی آئے گا، آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے، پھر آپ کے جتنے بھی تکبر، غرور اور
जो इस तरह की जितनी भी घमंड और चीजें आपके दिल में दिमाग में आ जाती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम लगता है, वो निकलती चली जाती हैं आपके बिल्कुल। जिस्म से, आपके मुंह से। बिल्कुल तो ऐसे ही। ये सबसे बड़ी चीज है। तो ये दो चीजें जिंदगी के अंदर इस चीज का हिस्सा बना लें। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ अमल करने की, जो मैं बातें अभी कर रहा हूँ ना, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर अमल करूँ। 100% नहीं कर सकता, लेकिन जितना भी कर सकते हैं हम करें। बिल्कुल यही बात है असद भाई, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास 40 मिनट हो गए, हमारा प्रोग्राम 30 मिनट का होता है। तो ये बातें आज हमें सीखने को भी मिली, बच्चों आपको भी, कि स्ट्रगल है लेकिन सबसे पहले इंसानियत है। आप अपना इखलाक अच्छा बनाएं, आगे हम